الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ترجمہ ہم لوگ کہتے ہیں وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لے آئے، الناسو لوگ، ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لے آئے لوگ یا ایمان لائے لوگ. قالوا تو انہوں نے کہا، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے، آقا مطلب کیا، نؤمنو ہم ایمان لے آئے، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لے آئے، السفہاء بیوقوف لوگ، کیا ہم ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لے آئے بیوقوف لوگ، السفہاء بیوقوف. الا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء ہی بیوقوف ہے، بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن علم نہیں رکھتے. کون کرے گا ترجمہ؟ آپ کیجیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے اور جیسے کہ ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف لائے ایمان. جی ہاں، کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. یاد رکھو، سن رکھو، یہ سب وہ بیوقوف ہیں وہ لوگ، اور لیکن نہیں علم رکھتے. مشتاق بھائی ترجمہ کیجیے. وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسا، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ایمان لائے، کما جیسے، کیا ہم ایمان لے آئے، کہ ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف. جی الا انہم، سن رکھو، بے شک وہ، سن رکھو بے شک وہی بیوقوف، انہم ہم السفہاء بیوقوف ہیں، خود وہ وہی بیوقوف، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ جانتے. جی ماشاء اللہ. اس آیت کی تفسیر پہلے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. منافقین کے بارے میں بات چل رہی تھی.
منافقین کی جو پہلی صفت بتائی گئی وہ یہ کہ ان کا یہ دعویٰ کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہ منافق کی جو پہلی خصلت وہ جھوٹ۔ دوسری خصلت کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول یا ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں، شعور احساس ہی نہیں ان کو۔ پھر تیسری چیز جو منافق کے بارے میں بتائی گئی وہ یہ کہ ان کے دل میں بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید بیماری بڑھا دی۔ نفاق ایک قسم کی بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ بیماری رکنے والی بیماری نہیں ہے، اور مزید بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے کچھ بیماری ہوتی ہے کہ وہ بیماری ہو جائے، اگر فوری طور پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بیماری پھر پھیل جاتی ہے، اور پھر ایک بیماری سے دوسری بیماری، دوسری سے تیسری بیماری، یہاں تک کہ انسان کا جسم بیماری کی آمد جا بن جاتی ہے نا۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین ان کی جو تیسری خصلت بتائی کہ ان کے دل کے اندر بیماری پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی جو خصلت بتائی گئی وہ یہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، بما کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کیا کہتے تھے؟ ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم خود اصلاح کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی جو پانچویں صفت بتائی گئی یا خصلت بتائی گئی منافقین کی وہ یہ کہ یہ زمین میں فساد مچاتے تھے، اور اسی میں چھٹی جو خصلت بتائی گئی منافقین کی وہ یہ کہ فساد مچانے کو اصلاح سمجھتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی تھی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ فساد ہے اور وہ فساد کر رہا ہے تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کبھی سدھر بھی سکتا ہے، لیکن کوئی ایک ہے کہ وہ فساد کو فساد ہی نہیں مانتا ہے، وہ یہ سمجھتے یہی صحیح طریقہ۔ کوئی چوری کو چوری سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے، لیکن کوئی چور یہ سوچے کہ یہ کہاں غلطی ہے نا، لوگوں سے جس حساب سے ملے انسان مال تو وہ لاجک دکھاتا ہے، کہتے ہیں چوری کو یہ چوری نہیں، یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کمائی کا یہ بھی ذریعہ ہے۔ اور بہت ساری چیزوں میں لوگ چوری کرتے ہیں اور کمائی کا ذریعہ ہے، سمجھتے ہاتھ کی صفائی سمجھتے ہیں، اپنے عقل کی تیزی سمجھتے ہیں کہ بڑا تیز ترار ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر کے سامان بیچ دیتے ہیں، پرانی چیز نئی چیز بتا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے بیچ دیتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند ہے نا۔ تو یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ غلطی کرتے ہیں اور غلطی کو غلطی نہیں مانتے بلکہ اس صحیح سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر اس غلطی سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا، یہ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایسے ہی جو لوگ بدعت کو انجام دیتے ہیں وہ بدعت کو بدعت نہیں سمجھتے، اگر بدعت کو بدعت سمجھے تو پھر وہ بدعت سے پھر جائے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدعت صحیح نہیں ہے، وہ بدعت کو اصل میں سنت سمجھتے ہیں کہ یہی سنت ہے، یہی دین ہے، یہی صحیح راستہ، یہی طریقہ ہے عبادت کا۔ ایسا بھی عاشورہ کے دن دیکھیں گے تماشا بناتے ہیں، کس طرح سے تماشا بناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جسم کو چاک کرتے ہیں، جسم کو چھلنی کر دیتے ہیں،
اور سمجھتے کیا یہ دین ہے، اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور بڑا یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں، بڑا یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بدعت ہے، دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اس کو بدعت نہیں سمجھتے۔ تو اگر انسان کی غلطی کو غلطی سمجھے تب پھر اس کی اصلاح ممکن ہے۔ یہ منافقین بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ فساد مچاتے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ خود یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات منافقین کے بارے میں بتائی گئی، جو کہ یہ 7ویں بات ہے، وہ کیا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے، تو لوگ ایمان لائے، کون لوگ ایمان لائے؟ لوگ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ماشاءاللہ، لوگ سے مراد یہاں پر صحابہ کرام، مطلب کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو تم ویسے ہی ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام کیسے ایمان لائے؟ خالص ایمان جب لائے تو پھر کفر دل کے اندر نہیں چھپا ہوا ہے۔ جب ایمان لے آئے تو اللہ سے محبت، دوسرے معبودوں سے محبت نہیں۔ جب ایمان لے آئے تو مسلمانوں سے محبت، کافروں سے چوری چھپے محبت نہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، تو تم ویسے ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، کافروں کی طرف سے کیا جواب آیا اس بات پر؟ یہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے کہا گیا ہے، اس سے صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ایمان کی تصدیق خود اللہ رب العالمین نے کی۔ کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو لوگ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لائے۔ دنیا کے اندر کسی کے لیے جیسے کوئی اچھا، کسی میدان میں بہت اچھا ہے، کسی میدان میں بہت اچھا ہے، جیسے تم میں سے پڑھنے میں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور کوئی سرپرست، کوئی والد، کوئی والدہ اپنے بیٹے کو یہ بولے کہ دیکھو اس کی طرح بنو، کیا بولے؟ اس کی طرح بنو، تو اس کے لیے کس قدر خوشی کی بات ہوگی، فخر کی بات ہوگی، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح بنو، ان کی طرح ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں۔ اور حقیقت میں صحابہ کرام جیسے ایمان اگر ہوگا تبھی اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ ایمان قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آگے چل کر کے کہا ہے کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لے آتے جیسا کہ تم لائے ہو، تم سے مراد کون؟ اے صحابہ کرام تم لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام جیسا ایمان ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا یہ بہت ضروری۔ ایمان کیا ہے؟ کوئی ایسا ناپنے والی چیز تھوڑی نا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر آپ چلیں، جیسے صحابہ کرام زندگی گزارتے تھے عبادات کے معاملات میں، عبادات کے معاملے میں، اسی طرح سے اخلاقیات کے معاملے میں، اور جو لین دین ہوتے تھے اس کے معاملے میں، یہ جو کوئی بھی زندگی کا حصہ ہوتا تھا، زندگی کا پہلو ہوتا تھا، اس کے اندر وہ جس چیز پر چلے، جس چیز کو لے کر چلے، ہم اور آپ اگر ویسے ہی چلتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہم بھی صحابہ کرام کی طرح ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ پہلا رب العالمین نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لے آئے لوگ، یعنی صحابہ کرام ایمان لائے۔ یہ بات کہی جاتی تھی کن سے؟ منافقین سے۔ تو جواب کیا ملتا تھا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے تھے کہ ہم ویسے ایمان لیں جیسے کہ بیوقوف لوگ آئے ہیں۔ کس کو بیوقوف بولتے تھے؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ کسی کو بیوقوف کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا، یہ بیوقوف ہے۔ مطلب کیا ہے؟
میں عقل مند ہوں، ہے نا. میں کہتا ہوں یہ بیوقوف ہے، مطلب کیا میں عقل مند ہوں. تو پھر صحابہ کرام کو بیوقوف کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کو دیکھو، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قربانی پیش کرنا. ایمان لانے کا مطلب قربانی پیش کرنا. بہت سارے ایسے موقع ہے کہ وہاں پر اپنی خواہش کو کچل دینا، دبا دینا، دل چاہ رہا لیکن نہیں کر پا رہے، ہے نا. ایمان لانے کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ایمان لانے کا مطلب جہاد میں جانا، اپنی جان کی قربانی دینا. ایمان لانے کا مطلب اگر ماں باپ بھائی بہن کافر اور مشرک ہیں تو ان سے بھی نفرت کرنا ان کے مقابلے میں، یہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے. تو اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے بڑا بیوقوف انسان ہے. ہاں یہ ایمان جو ہے بیوقوف ہے. اور اپنے آپ کو عقل مند کیسے سمجھتے تھے؟ یہ مطلب وہی کہتے تھے ہم ان کے سامنے جا رہے ہیں تو مسلمان بن جا رہے ہیں تو ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں، اور کافروں کے سامنے جب جا رہے ہیں تو کافر جیسا معاملہ کر رہے ہیں. ان کے یہاں بھی اچھے، ہاں ان کے یہاں بھی اچھے اور کافروں کے یہاں بھی اچھے. کون عقل مند؟ تم ایسے ہو کہ کافروں سے دشمنی مول لیے ہو، اور ہم ایسے ہیں کہ تم سے بھی دوستی اور ان سے بھی دوستی. تو عقل مند کون؟ ہم. کون کہتے تھے؟ منافق. تو کہتے تھے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ویسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ ایسا ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے منافقین کے اس قول پر جواب کیا دیا گیا؟ الا انہم هم السفہاء، سن لو یہی لوگ بیوقوف ہیں. ایک تو یہ بیوقوف ہیں، یہی لوگ، کیا کہا؟ یہی لوگ بیوقوف ہیں. اب اللہ تعالیٰ بیوقوف، اللہ نے بیوقوف کہہ دیا. اب بیوقوف کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی کس کو؟ منافقین کو. اب تو لا محالہ طور پر وہ بیوقوف تھے. کیوں بیوقوف تھے منافقین؟ کیوں؟ اللہ کو دھوکہ دے، سمجھتے تھے اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے. نہیں، ہم کیسے یہ ثابت کریں؟ ہم یہ کیسے ثابت کریں کہ یہ بیوقوف ہے؟ نہیں دیکھو، وہ اپنے اعتبار سے سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے پاس بھی جا رہے تو مسلمانوں سے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کافروں کے پاس بھی جا رہے تو کافروں سے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ مسلمانوں کے پاس بھی اچھے نہیں تھے اور کافروں کے پاس بھی اچھے نہیں تھے. یہ جو دوغلے ہوتے ہیں نا، دوغلے، کسی کے یہاں بھی کسی کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا ہے. کوئی سامنے والا ہوتا ہے کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. یہ چاپلوسی کرنے والے تملق باز، چاپلوسی کرنے والے ہوتے چاپلوس. اس کے یہاں جائے گا تو اس کی طرح زبان بولے گا، اور اس کے یہاں جائے گا تو اس کی طرح زبان بولے. دو منہ والے انسان. اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جائے تو وہاں بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان ہی کہتے ہیں بھائی تو کافروں سے کیا تمہارا لینا دینا، بار بار بھاگ کر ادھر ہی جا رہے. اس سے پہلے گزرا نا کہ کافروں کے پاس جا رہے تھے، یا ہم اصلاح نحنو مصلحون، انما نحنو مصلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو ہم اصلاح کر رہے ہیں. کافروں کے پاس بھاگ کر جاتے تھے. تو جب مسلمان سوال کرتے تھے کیوں جا رہے ہو بھائی ادھر، مسلمانوں سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے، کافروں کے پاس. تو کیا کہتے تھے کہ ہم اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ اصلاح کے لیے جاتے تھے کہ افساد کے لیے، افساد کے لیے، فساد مچانے کے لیے جاتے تھے. تو آپ مسلمانوں کے شک کے دائرے میں آئے کہ نہیں آئے؟ شک کے دائرے میں آئے. اب کافروں کے پاس سے جب مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کو مجلس میں ایسا تھوڑی کہ بیٹھنا نہیں پڑتا تھا. جب اپنے آپ کو مسلمان کہہ چکے تو مسلمانوں کا مشورہ ہوتا تھا، مسجد میں آنا پڑتا تھا، نماز میں آنا پڑتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ مسلمان بن کر کے رہنا پڑتا تھا. ورنہ پتہ چل جائے گا تو یہ گردن مار دیں گے. مشرک اور کافر اگر پتہ چلے گا لوگ کافر مشرک ہے تو گردن مار دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں بھی بیٹھے رہنا پڑتا تھا. اب کافروں کے پاس سے جب وہاں جائے تو کافروں کے دل میں ایک ٹکٹکی بندی رہتی تھی. ان کے دل میں کھٹکتا تھا کیا پتہ ہمارا پلان وہاں جا کر یہ کب سدھر جائے، کب ان کے اس میں آ جائے کہ ہمارا پلان جا کے بتا دیں.
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنے معاشرے میں بھی اگر ایسے شخص سے آپ کا سابقہ رہا ہو یا آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہو آپ کو، تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہاں پر اپنا منہ کھولتے اور کہاں یہ راز کھولتے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو مسلمانوں کے یہاں پر بھی اچھا نہیں اور اس کے یہاں پر بھی اچھا نہیں، اور یہ اپنے آپ کو ترم خاص سمجھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کیا کہ یہاں بھی میں یہاں بھی میں عقل مند اور یہاں بھی اچھا، یہاں بھی اچھا، حالانکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نہ مسلمانوں کے یہاں پر اچھے نہ کافروں کے یہاں پر اچھے، اور اس سے بھی بڑا خطرناک بیوقوفی کی جو بات ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کا جو یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اگر ان کو وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے فائدے میں ہو جاتا ہے فائدہ، اور کبھی کبھار ہوتا بھی تھا، جیسے جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے تو بہانہ مار دیتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہانہ، ان کا عذر قبول کر لیتے تھے، تو یہ بچ جاتے تھے، ان کو سزا نہیں ملتی تھی، اور صحابہ کرام سچے ہوتے تھے تو سچ بولتے تھے تو ان کو باقاعدہ سزا دی جاتی تھی، اور ان کو سزا نہیں ملتی تھی، تو وقتی طور پر ان کو سزا نہیں ملی، وقتی طور پر ان کو فائدہ حاصل ہو، وقتی طور پر نقصان سے بچ گئے، لیکن جو دائمی اور ہمیشگی کی سزا ہے، تو کیا وقتی سزا کو مول لینا، وقتی سزا کو ٹال کر دائمی سزا کو مول لینا، یہ عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی کی بات کیا ہے کہ انسان وقتی طور پر مشکلات کا سامنا کر لے اور ہمیشگی کی جو نعمت ہے اس کو حاصل کر لے۔ تو عقل مند کون؟ جو وقتی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دائمی نعمت کو حاصل کرنے کی تگودو میں لگا ہوا ہے، وہی اصل میں عقل مند ہے، اور جو وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دائمی عذاب کو دعوت دے لے، دائمی عذاب مول لے، دائمی سزا مول لے، اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ جس سے اللہ رب العالمین نے کہا الا انہم مصطفیٰ، یہ بیوقوف ان کو کہہ رہے صحابہ کرام کو، یہ خود بیوقوف ہے، اچھا بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھو بیوقوف ان کو کہا جا رہا ہے، بیوقوف کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بیوقوف کہتے ہیں جو اپنا ڈیسیزن لینے میں کمزور ہو، کسی چیز میں رائے لینے میں، فیصلہ کرنے میں، کسی چیز کے بارے میں سوچنے میں دماغ کمزور ہو، نہیں فیصلہ کر پاتے، نہیں فیصلہ لے پاتے، اچھا ڈیسیزن نہیں لیتے، اچھا ڈیسیزن نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اور جیسے مال کے تعلق سے بیوقوف کہا گیا ہے کہ بیوقوفوں کو ان کا مال نہ دو، جب تک بیوقوف ہے کوئی معاشرے کے اندر تو مال نہ دو، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہے مر گیا، اس کا بیٹا ایک بیوقوف ہے، ہوتا ہے نا کچھ سیدھا سادھے بالکل بیوقوف قسم کے، نہیں پتہ چلتا مال کے بارے میں، ان کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 100 روپے لے کے جائیں گے، 50 روپے کا وہ سامان خرید کے 100 روپے دے کے آ جائیں گے، گھر پہ اور 50 روپے کدھر ہے تو سوچے گا کدھر ہے، تو پتہ چلا دکاندار کے پاس 50 روپے پڑا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے بیوقوف کو مال دینے کے لیے منع کریں۔ تو بیوقوف کسے کہتے ہیں؟ جو رائے لینے میں کمزور ہو، جس کی عقل کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں یا کوئی ڈیسیزن لینے میں جو کمزور، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیوقوف کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ان کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ تو یہ تو عقل کے اعتبار سے سمجھداری تھے، عقل کے اعتبار سے سمجھدار تھے، لیکن ایمان کے باب میں یہ جس رائے کو اپنایا کہ بھائی ہم ظاہری طور پر مسلمان رہیں گے لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھیں گے، تو یہ جو ڈیسیزن انہوں نے لیا، اس ڈیسیزن میں یہ بیوقوف کی طرح ہو گئے، اس ڈیسیزن میں کیا ہو گئے؟ بیوقوف کی طرح ہو گئے۔ مطلب جس طرح سے بیوقوف صحیح ڈیسیزن نہیں لیتے ہیں، ایسے ہی یہ اس معاملے میں صحیح ڈیسیزن نہیں لیے۔ تو اب یہ ہوتا ہے بیوقوف، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایک بیوقوف ہی اپنا بیوقوفی کر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ کچھ ایسے بیوقوفی انسان ہے، اب انسان ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے علم میں، جو عقل مند رہتا ہے کبھی کبھار اس سے بھی بیوقوفی ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کبھی کبھار بیوقوف بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، بنتے کہ نہیں بنتے؟ عقل مند ہے لیکن بیوقوف بن جاتے ہیں،
لیکن بیوقوف بننے کے بعد اس کے پاس علم ہوتا ہے، اچھا یہ یہاں پر اس نے اچھا میرے ساتھ ایسا کیا ہے، وہ پھر دماغ لگا کر کے جو بیوقوفی ہوتا ہے نا اس کی اصلاح کرنے یا اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے کہ آئندہ مجھے کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کسی نے بیوقوف بنا دیا اور پھر بعد میں آنکھ کھول رہی ہے، اچھا ایسا کیا، اب آئندہ سے ایسا میرے ساتھ کوئی کچھ نہ کرے. اس لیے اس کو علم ہوتا ہے. تو ایک بیوقوف وہ کہ جس کو اپنی بیوقوفی کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ وہ بیوقوف ہے، اپنے آپ کو بیوقوف کہے گا بھی نہیں. اگر کوئی اس کو کہے کہ تم بیوقوف ہو تو وہ تو چڑ جائے، اس کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ وہ واقعی میں وہ بیوقوف ہے. اور کچھ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں یا بیوقوفی کر جاتے ہیں عقل مند لوگ کہ ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں میری مجھ سے بیوقوفی ہو گئی ہے، یہ مجھے بیوقوف بنا دیا گیا ہے. تو ایک وہ بیوقوف زیادہ خطرناک ہے جس کو اپنی بیوقوفی کے بارے میں علم نہ ہو، وہ ہمیشہ بیوقوف ہی رہے. تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سن لو یہی لوگ سفہاء ہیں، بیوقوف ہیں، لیکن علم نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے. یہ جو اس کے بارے میں کہا گیا، اس کے بارے میں منافقین کے بارے میں ہے نا، بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ہم عقل مند ہیں. ہم کیا ہے؟ عقل مند ہیں اور اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہتے. دنیا کے سامنے آج کی دنیا والے ٹوپی والے کو، داڑھی والے کو مسلمان نام سن کر کے مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. پنچر پتر بولتے ہیں، پنچر بنانے والے ہی لوگ مذاق اڑاتے نہیں اڑاتے. ایسے لوگوں کے مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو یہ بیوقوف ہے، یہ پاگل ہیں، مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، یا ایسے ویسے کہتے تھے. لیکن حقیقت میں ایمان والی دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. سب سے زیادہ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. کیا کر رہے ہو تم؟ تو یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے. بھائی چھوٹا سا انسان، ایک رکشہ چلانے والا، ایک پنچر بنانے والا، اب اس نے کہا آمنا، میں ایمان لیا ہے، آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لیا ہے. یہی سب سے بڑا عقل مند ہے. تمہیں لگتا ہے پنچر والا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہی سب سے بڑا عقل مند ہے. چند دنوں کی دنیا ہے، تمہیں پھر پتہ چل جائے گا کہ تم جس چیز پر تھے وہ کتنا خطرناک قسم کا راستہ تھا، اور یہ جو پنچر بنانے والا یہ جس راستے پر ہے یہ کتنا روشن راستہ ہے، ایمان کا راستہ. تو یہ ہمیں نوجوانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دنیا والے کہیں گے یہ بیوقوف ہے، بیوقوف ہے، اور بولتے بھی ہیں کہ یہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں. افغانستان کی حکومت آئی تو وہاں پر جیسے مولانا اور مولوی لوگوں کی حکومت آ گئی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھو بیوقوف، یہ لوگ چلا جانے کیسے کیسے ان لوگوں کی امیج بنا کر کے سوشل میڈیا پہ اور اتنا زیادہ وائرل کیے. مطلب ان کو ایسا لگتا ہے یہ لوگ بالکل نلے ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. اس انداز کے وہ لوگ سوچتے ہیں، ہے نا، کچھ ان کو عقل ہی نہیں، ایسا سمجھتے ہیں. حالانکہ دنیا کو پاٹ پڑھانے والا یہی مسلمان ہوتے ہیں. اسلام کی تعلیم یافتہ، اسلام کی تعلیم سے جو آراستہ ہوتے ہیں یہی لوگ دنیا کو حقیقی معنوں میں زندگی کیا ہے، زندگی کا فلسفہ کیا ہے، اصول زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بتا سکتے ہیں. دنیا والے نہیں بتا سکتے، یہ کافر مشرک نہیں بتا سکتے. تو اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑا عقل. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین یہ کیا ہے تو انشاءاللہ آگے پھر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.